السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس ہب۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، یہ مجھ پر آپ کا احسان ہوگا۔ اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس کا یوں منت کرنا، ہاتھ جوڑنا حارب کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یوں مجھ سے گزارش کرنا مجھے پسند نہیں آیا۔ تم حکم کرو، تمہاری ہر بات مانوں گا، بس اس ایک بات کے علاوہ۔ بس میری یہ ایک بات مان جاؤ، اپنے اس شوہر کو چھوڑ دو۔ وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہاری ہر بات مانوں گا۔ وہ اس کے جڑے ہاتھوں کو کھولتا اپنے ہاتھ میں مقید کر گیا۔ مسفرہ نے تڑپتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے آپ پاگل ہو چکے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہوگی، جائیے یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے۔ وہ اسے باہر کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی، ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن جلد ہی تمہیں لینے آؤں گا۔ تمہارے اس شوہر کا بھی کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ تمہاری زندگی پر اور تم پر صرف میرا حق ہے، جو میں بہت جلد لے کر رہوں گا۔ وہ اپنی باتوں سے اسے اچھا خاصا ڈرا چکا تھا۔ وہ جیسے تنفن آیا تھا ویسے ہی نکلتا چلا گیا۔ مسفرہ نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اس کے جاتے ہی وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایک ٹینشن ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری نئی مصیبت منہ کھولے اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ جانے کب میری زندگی سہل ہوگی، اس نے قرب سے سوچا۔ جانے حارب کیا کرنے والا تھا، یہ نئی ٹینشن تھی۔ رضیہ بیگم اور سمیہ کل ہی کراچی سے واپس آئی تھیں۔ وہ ایک شادی کے سلسلے میں کراچی گئی تھیں۔ جیسے ہی انہیں ارسم کے آنے کا پتہ چلا وہ فوراً ادھر ہی آ گئی تھیں۔ بھابھی، آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ ارسم واپس آ گیا ہے؟ وہ لبنہ بیگم کی طرف ناراضگی سے جتاتی ہوئی بولی۔ نہیں رضیہ، ایسی کوئی بات نہیں، بس تم گئی ہوئی تھی، اگر میں بتا دیتی تو آپ لوگ فوراً واپس آ جاتے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ لوگ ٹھیک سے انجوائے بھی نہ کر سکیں۔ لبنہ بیگم انہیں سمجھانے والے انداز میں بولی۔ انہوں نے محض ہنگارہ بھرا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ارسم اور آئرہ کی طلاق ہو گئی کہ نہیں، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کروں گی، پہلے ہی بہت انتظار کر لیا، وہ نخوت سے بولی۔ سمیہ خاموش بیٹھی اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب اس کی ماں اس کے حق میں بول رہی تھی تو اسے کیا ضرورت تھی؟ ابھی لبنہ بیگم کچھ کہتی کہ ارسم کی آواز پر وہ خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں پھوپھو؟ وہ لاؤنج میں آتا انہیں دیکھ کر بلند آواز میں سلام کرتا ان کا حال حوال پوچھنے لگا۔ اسے کچھ تو ان کے آنے کے مقصد کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پھوپھو صدقے جائے، پہلے سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی خوش آمدانہ لہجے میں بولی۔ یہ بتا، کیسا ہے تو؟ تو ایسے گیا پھر پلٹ کر نہ دیکھا۔ میں نے تو تمہیں بہت یاد کیا۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرا جس دن تمہارا ذکر نہ ہو۔ ہمارے گھر میں تو ہمیشہ تمہاری باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ سمیہ بھی تمہیں کتنا یاد کرتی تھی۔ رضیہ بیگم نے اس کی توجہ سمیہ کی طرف دلائی، جس پر اس نے ایک بھی نظر ڈالنا گوارا نہ کیا تھا۔ سمیہ اچھے خاصے اہتمام کے ساتھ آئی تھی، مگر اب اس کا یہ سخت رویہ اور سنجیدہ انداز دیکھ کر اس کا دل بہت مایوس ہوا۔ میں تو بھائی صاحب سے ناراض تھی، تمہاری ڈیمانڈ ایسی بھی کوئی غلط نہ تھی جو ایسے ریئیکٹ کیا جاتا۔ تم چھوڑو یہ سب، یہاں میرے پاس بیٹھو اور بتاؤ اتنے سال ہم لوگوں کے بغیر کیسے گزرے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اسے اپنے قریب بٹھا گئی۔ ٹھیک، وہ یک لفظی جواب دیتا خاموش ہو گیا۔ لاؤنج میں آتی آئرہ نے انہیں دیکھ کر سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے منہ ٹیڑھا کر کے دیا تھا۔ ان 4 سالوں میں وہ اتنی نکھر گئی تھی کہ انہیں پہلے ہی وہ ناپسند تھی۔ اب تو وہ انہیں ایک آنکھ نہ پاتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اس کا منموہنا روپ ارسم کو اپنی طرف مائل نہ کر لے، اس لیے وہ جلد سے جلد سے کو تمام کرنا چاہتی تھیں۔ بھائی، اب تم لوگوں کو آئرہ کے متعلق سوچنا چاہیے۔ منسا اس سے چھوٹی ہے، اس کی بھی کچھ دنوں میں منگنی ہے۔ پھوپھو نے اسے دیکھ کر سنانا ضروری سمجھا۔ پھوپھو، آپ کو آئرہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 سال پہلے جو غلطی میں کر کے گیا تھا اسے سدھارنا چاہتا ہوں، اور ڈیڈ نے بالکل صحیح کیا میری بات نہ مان کے۔ واقعی اگر وہ اس وقت میری بات مان لیتے تو آج میں پچھتا رہا ہوتا۔ یہ حقیقت ہی ہے کہ ہمارے بڑے ہمارے لیے اچھا فیصلہ کرتے ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ وہ مسلسل آئرہ پر نظریں ٹکائے بولا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ اس کی بات سمجھ تو گئی تھیں پر ماننا نہیں چاہتی تھیں، وہی جو آپ سمجھنا نہیں چاہتی۔ وہ سکون سے بولا۔ اسد صاحب جو کب سے ان کی باتیں ملاحظہ کر رہے تھے، اپنی باتوں میں آئرہ کو گھسیٹنا انہیں ایک آنکھ نہ پایا تھا۔ مہربانی کر کے میری بیٹی کو اپنے معاملات سے دور رکھیں۔ میں اس بار ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا کہ آپ لوگ
میری بیٹی میں خامیاں نکالیں۔ رضیہ آپا، میں آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں، آپ کو آئرہ کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ وہ کب سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر آئرہ کے ذکر پر خاموش نہ رہ سکے۔ اور تم بھی میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ جتنا تم اس کے ساتھ کر چکے ہو بہت ہے۔ ایک بات تو میں سمجھ چکا ہوں، تم میری بیٹی کے قابل نہیں ہو۔ اب اس کا رخ ارسم کی طرف تھا۔ پر چاچو میری بات تو سنیے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب اسد صاحب ہاتھ اوپر کر کے اسے مزید بولنے سے روک گئے۔ آپ لوگوں کی چوائس بھی میں دیکھ چکا ہوں۔ کل جو لڑکا آیا تھا اس سے کرنا چاہتے ہیں آپ آئرہ کی شادی۔ کیا وہ قابل تھا آئرہ کے؟ ارسم بھی زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا۔ تم سے زیادہ فکر ہے مجھے اپنی بیٹی کی۔ میں انہیں تبھی انکار کر چکا ہوں۔ اگر مجھے ذرا بھی ان کی سوچ کا اندازہ ہوتا تو اس بات کا ذکر تک نہ چھیڑتا۔ وہ اس کا طنز بخوبی سمجھ چکے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا آئرہ کی طرف جھکاؤ بخوبی محسوس کر رہے تھے، پر جانے کیوں دل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آئرہ نے ڈبڈبائی آنکھوں میں اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو سب کے سامنے اسے پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ وہ اس کے قریب آ کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکے تھے۔ انہیں اندازہ تھا ان سب میں اس کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے تھے۔ انہیں ارسم بے حد عزیز تھا، اس لیے انہوں نے آئرہ کو صرف اس رشتے کی بابت اطلاع دی تھی۔ اس کی رائے جاننا ضروری نہ سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس کے لیے اچھا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تب بھی وہ ایک لفظ نہ بولی تھی، خاموشی سے ان کے فیصلے پر سر جھکا چکی تھی۔ لیکن ارسم کے رویے نے انہیں اس کے سامنے بری طرح شرمندہ کیا تھا۔ انہیں ارسم پر خود سے زیادہ یقین تھا، پر وہ ان کا یقین بری طرح توڑ چکا تھا۔ اب دل اس پر یقین کرنے سے قاصر تھا۔ میری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اسے وہاں سے لے کر نکلتے چلے گئے۔ ارسم نے ماتھے پر شکن ڈالے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ خود بھی مزید وہاں رکے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تھکی ہاری ابھی یونی سے واپس آئی تھی۔ آج آئرہ بھی نہیں آئی تھی، اس لیے اسے بس سے آنا پڑا تھا، ورنہ اسے پک اینڈ ڈراپ کا کام وہی کرتی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب حنا بیگم اسے دیکھ کر بولی، مسفرہ بیٹا، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تمہاری چچی کا فون آیا تھا، وہ بلا رہی تھیں، ابھی کچھ دیر میں ان کی طرف نکلنا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ لوگ رخصتی کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہے، ویسے بھی تم لوگوں کے نکاح کو کافی وقت گزر چکا ہے، اب رخصتی ہو جانی چاہیے۔ وہ اسے دیکھتی مسرور سی بولی، پر ماما یوں اچانک؟ میں ابھی ریڈی نہیں ہوں اس سب کے لیے۔ وہ ہچکچاتی ہوئی بولی، بیٹا، انہوں نے ابھی ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ تو محض میرا خیال ہے۔ تم اٹھ کر ریڈی ہو جاؤ، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کرتی خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مسفرہ بھی سر چٹکتی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں آئے کچھ دیر گزر چکی تھی، پر وہ اس شخص کا سامنا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ جب جب اپنے باپ کو وہیل چیئر پر دیکھتی خود کو اذیتوں میں گھرا پاتی۔ اکثر اس کے دل میں خیال آتا کہ کاش اس کے والد ٹھیک ہوتے تو وہ اپنی پریشانیاں ان سے شیئر کر لیتی۔ پتہ نہیں کیا بات کرنی تھی کبیر نے، اب خود جانے کہاں رہ گیا ہے۔ کل سے شور مچایا ہوا تھا اس نے کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ چچی ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کوئی بات نہیں بھابھی، آ جائے گا کچھ دیر تک۔ حنا بیگم شفقت سے بولی۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ وقت مزید گزرا تھا جب وہ لاؤنج سے اندر آتا دکھائی دیا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کون ہے یہ لڑکی کبیر؟ چچی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، بتاتا ہوں ماما، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ چلتا ہوا مسفرہ کے سامنے آ گیا۔ تمہاری خامی کو جانتے بوجھتے میں نے تم سے نکاح کیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا، پر تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جلد ہی مجھ سے امیر انسان ڈھونڈ لیا۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ ضبط کے باوجود اس کی آواز بلند ہو گئی، وہی جو تم سمجھنا نہیں چاہتی، میں پاگل نہیں ہوں جو اس لڑکے کا تمہارے ارد گرد منڈلانا نہ دیکھ سکوں۔ کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ وہ سوچنے کی اداکاری کرتا ہوا بولا۔ ہاں، حارب۔ کون ہے وہ؟ وہ نخوت سے بولا، آپ جانتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب حرکتیں آپ کی فطرت میں شامل ہیں، میری نہیں۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں پھر دوسروں پر الزام لگائیے گا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، مگر یوں سب کے سامنے اپنے کردار پر الزام ہرگز نہیں۔ چچی جو کب سے کبیر کی بکواس سن رہی تھی، اب ان کی بس ہوئی تھی۔ کبیر، تم اپنی بکواس بند کرو، تم اپنی غلطی پر
پردہ ڈالنے کے لیے مسفرہ کو بیچ میں مت لاؤ۔ پہلے مجھے یہ بتانا پسند کرو گے کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیوں موجود ہے؟ اپنی ہی ماں کا مسفرہ کی حمایت میں بولنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اس پر یقین ہے؟ وہ نفرت سے مسفرہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ بالکل، تم سے زیادہ یقین ہے مجھے اس پر۔ ٹھیک ہے، آپ جو بھی کہیے، لیکن میرا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہے، اور میں ایسی لڑکی کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتا جس کے دل میں کوئی اور ہو۔ اور آپ جاننا چاہتی ہیں یہ کون ہے؟ یہ میری بیوی ہے، جو اس مسفرہ جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ نتاشا کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ کبیر، یہ کیا بکواس ہے؟ اگر ہم تمہاری بکواس تحمل سے سن رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا جو دل کرے بولتے جاؤ۔ اب کی بار کبیر کے والد اس پر دھاڑتے ہوئے بولے۔ یہ کوئی بکواس نہیں، سچ ہے، وہ تحمل سے بولا۔ یہ مسفرہ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس بار چچی کے لہجے میں شرمندگی سی تھی۔ ان کا بیٹا انہیں ذلیل کروانے پر تلا تھا۔ بے فکر رہیے، آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس نے ایک لفافہ مسفرہ کی طرف اچھالا۔ تمہاری آزادی کا پروانہ، کب ختم ہوگا یہ ڈرامہ؟ نتاشا اس کا بازو ہلاتی ہوئی بولی۔ میں تمہیں گھر سے بے دخل کر دوں گا، چچا جان دھاڑتے ہوئے بولے۔ بے فکر رہیے، ہم یہاں رکیں گے بھی نہیں۔ نتاشا کے پاپا کی یہی شرط تھی کہ وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے الفاظ کسی کو موت کے منہ میں دھکیل گئے تھے۔ مجید صاحب کی حالت پل میں بگڑی۔ وہ وہیل چیئر سے نیچے گرتے چلے گئے۔ حنا بیگم اسے دیکھتی ہوئی چلائیں۔ مسفرہ کو سمجھ نہ لگی اس رشتے کے ختم ہونے پر خوش ہو یا باپ کی حالت پر ماتم کنا۔ وہ سب چیزوں کو اگنور کرتی باپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ ان کو لیتی فوراً ہسپتال کی طرف بھاگی۔ انہیں فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے کر جایا گیا۔ چاچا اور چاچی ان سے نظریں چرائے پھر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وارڈ کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دے کر جا چکا تھا۔ انہیں مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ جلدی ہی ان کی کنڈیشن پر قابو پا لیا گیا تھا۔ وہ اب خطرے سے باہر تھے۔ مسفرہ ان کی حالت کی بہتری کا سنتے تشکر بھری سانس خارج کی۔ اس انسان سے علیحدگی تو وہ خود بھی چاہتی تھی، مگر اس نے اس کے کردار پر وار کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ چیز اسے غصہ دلا گئی تھی۔ بے شک کسی نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، سب کو اس پر یقین تھا۔ کبیر کو کیسے حارب کے بارے میں پتہ چلا؟ کہیں یہ سب حارب کا کیا دھرا تو نہیں؟ اسے اس دن حارب کی وہ دھمکی یاد آئی تھی۔ وہ 2 دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ انیکسی خالی ہے۔ مسفرہ اس کے گھر والے جانے کہاں چلے گئے تھے؟ کہیں وہ یہاں سے چلے تو نہیں گئے؟ اس کا دل ایک پل کے لیے گھبرایا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ جاتے تو پاپا کو ضرور کوئی نہ کوئی اطلاع دیتے۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس وقت اس کے دماغ میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ سوچ سوچ کر اب اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ کل سے کتنے چکر ہی وہ نیکسی کے لگا چکا تھا۔ وہ کل سے صرف اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جانے ان کی قسمت میں کیا لکھا تھا، یہ تو آنے والا وقت بتانے والا تھا۔ تم کیا جانو محبت کے میم کا مطلب؟ اگر مل جائے تو معجزہ، اور نہ ملے تو موت۔ 2 دنوں بعد آج وہ لوگ مجید صاحب کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر لائے تھے۔ ان کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ حنا بیگم ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک حتمی فیصلہ کر چکی تھیں۔ مسفرہ نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھیں۔ وہ کوئی بات پوچھتی بھی تو ہوں ہاں میں جواب دیتی وہاں سے ہٹ جاتی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے ناراض ہیں، شاید کہیں نہ کہیں وہ اسے ان سب میں قصوروار مان رہی تھیں۔ یہی بات مسفرہ کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ مجید صاحب کو کمرے میں لٹا کر انہیں آرام کرنے کا بول کر باہر آ چکی تھی۔ حنا بیگم کمرے سے نکلتی کچن کی طرف جانے کے لیے مڑی جب مسفرہ نے ان سے 2 ٹوک بات کرنے کی ٹھانی۔ ماما، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حنا بیگم اس کی بات پر رکی مگر مڑی نہیں۔ مسفرہ ان کو خاموش پا کر ان کے سامنے آتی ان کے ہاتھ تھام گئی۔ ماما پلیز بتائیے نا، کیا آپ کو لگتا ہے ان سب میں قصوروار ہوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے بابا کی اس حالت کی ذمہ دار بھی میں ہوں؟ بولیے نا ماما۔ وہ ان کے چہرے پر نظریں ٹکاتی ہوئی بے چینی سے بولی۔ نہیں، وہ یک لفظی جواب دیتی اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال گئی۔ ماما، اس نے تڑپ کر انہیں پکارا، آپ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ آپ میرا یقین کریں، کبیر کا کہا گیا ایک ایک لفظ جھوٹ ہے۔ ماما، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ وہ ان کے رویے پر تکلیف دہ لہجے میں بولی۔ انہوں نے گہرا سانس بھر کے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو مسفرہ، مجھے تم پر پورا یقین ہے، پر کچھ تو ایسا دیکھا ہوگا نا جو کبیر کے دماغ میں ایسی خرافات آئیں۔ غلطی کبیر کی ہو یا حارب کی، نقصان کس کا ہوا؟
صرف تمہارا۔ کبیر کا تو کچھ نہیں گیا، وہ شادی کر چکا ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ تمہاری زندگی کو بے رنگ کر کے مجھے کسی کی فکر نہیں ہے سوائے تمہارے۔ وہ اسے گلے لگاتے ہی شدت سے رو دی۔ اتنے دنوں کا غبار آنسوں کی صورت میں نکلنے لگا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، کبیر ہمارا انتخاب تھا، کاش ہم اس وقت اس رشتے پر راضی ہی نہ ہوتے۔ مسفرہ بھی اپنی ماں کی آغوش ملتے ہی بکھر گئی۔ ضبط کے باوجود آنسو خود بخود اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ مما، یہ سب کچھ اس حارب کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے ہی کیا ہے۔ وہ اس دن ہونے والا سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر گئی۔ اس کی باتیں سن کر وہ تھوڑی دیر پہلے اپنے دماغ میں پنپنے والے فیصلے پر یقین کی مہر ثبت کر چکی تھیں۔ اسد سنیے، مجھے آپ سے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ لائبہ بیگم خاموش بیٹھے اسد صاحب کے نزدیک بیٹھتے ہوئے انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ ہم کہیے، میں سن رہا ہوں، وہ ان کی طرف مڑتے ہوئے بولے۔ میں نے آج ارسم کی باتیں سنی، مجھے لگتا ہے ہمیں ارسم کو ایک موقع دینا چاہیے۔ وہ ان کے تاثرات جاننے کے لیے خاموش ہوئی، جو ان کی بات پر سخت ہو چکے تھے۔ ہرگز نہیں، میں اب ارسم پر یقین کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ پہلے ایک دفعہ یہ غلطی کر چکا ہوں، جس کا انجام بھگت چکا ہوں۔ ویسے بھی اب اس فیصلے کا حق میں آئرہ پر چھوڑ چکا ہوں، وہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ارسم کے لیے راضی نہیں تو عشر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا یہاں کیا ذکر؟ انہوں نے سوالیہ نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ 1 سال پہلے ہی وہ لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے اور پچھلے 1 سال سے وہ بہت اچھے سے سارا بزنس سنبھال رہا ہے۔ آپ ہی مجھ سے کافی دفعہ آئرہ کے لیے عشر کے رشتے کی بات کر چکی ہیں، مگر میں نے ہر دفعہ ٹال مٹول سے کام لیا ہے۔ اگر آپ ارسم کے معاملے میں سیریس نہیں ہیں تو اس بارے میں ایک دفعہ سوچا جا سکتا ہے۔ وہ امید بھری نظریں ان پر ٹکاتے ہوئے بولی۔ مگر ہم کچھ خاص نہیں جانتے اس کے بارے میں، ایسے میں کیسے اس رشتے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ وہ الجھن بھرے انداز میں بولے۔ ان کے لہجے میں نیم رضامندی دیکھ کر وہ مزید بولی۔ یہ بات تو ہے، وہ ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں کچھ وقت کے لیے یہاں آ رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے ہمارے گھر انوائٹ کر لیتی ہوں۔ جب تک وہ یہاں ہے وہ یہیں رہے، ایسے میں ہم بھی اس کے بارے میں جان جائیں گے، قریب سے اس کی شخصیت کو بھی پرکھ لیں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تم اجازت دے دو اسے یہاں آنے کی، لیکن ہوگا وہی جو آئرہ کہے گی، وہ دو ٹوک لہجے میں بولے۔ لائبہ بیگم نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بڑی بی بی جی، مجھے صاحب جی سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہنا بیگم انہیں دیکھتی ہوئی مخاطب ہوئیں۔ کون سی ضروری بات ہے؟ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو؟ آمنہ بیگم ان کے سنجیدہ چہرے پر نظریں ٹکاتے ہوئے بولی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، یہ چائے اسٹڈی روم میں لے جاؤ، وہ وہیں ہے۔ آمنہ بیگم نے چائے کی ٹرے اس کی طرف بڑھائی۔ وہ خاموشی سے ٹرے لیتی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے گہری سانس بھری، ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ چائے ٹیبل پر رکھ کر وہ کھڑی رہیں۔ صاحب جی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وجاہت صاحب نے شہریار صاحب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ بولیے بہن جی، میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے بولنے کا اشارہ کیا۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ جن حالات میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا، شکریہ کروں کم ہے، مگر اب ہم اور یہاں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے پلو کے نیچے سے انیکسی کی چابی نکال کر ان کی طرف بڑھائی۔ انہوں نے چابی لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مختلف سوچوں کا جال ان کے ماتھے پر بکھرا۔ کیوں، کچھ ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو آپ شیئر کر سکتی ہیں، وہ متفکر لہجے میں بولے۔ بس آپ سمجھ لیں اب ہمارا یہاں سے جانا ہی ٹھیک ہے، کیونکہ مجھ میں لوگوں کی باتیں سننے کی ہمت نہیں ہے، وہ بے بسی بھرے لہجے میں بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں سمجھا نہیں، آپ کھل کر بتائیں، ہوا کیا ہے؟ میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گی۔ جب تک چھوٹے صاحب جی باہر تھے سب ٹھیک تھا، لیکن جب سے وہ یہاں آئے ہیں ہماری زندگیاں اتھل پتھل ہو گئی ہیں، وہ رنجیدہ لہجے میں بولی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کیا ہے حارب نے؟ حارب کے ذکر پر شہریار صاحب بھی چونک گئے تھے۔ شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن میں جو بتانے جا رہی ہوں بالکل سچ ہے۔ پھر وہ مسفرہ کی کہی ایک ایک بات انہیں بتاتی چلی گئیں۔ مسفرہ کی طلاق کی بابت بتاتی ہوئیں وہ آبدیدہ سی ہو گئی تھیں۔ ان کی باتوں پر شہریار صاحب کے چہرے پر سختی سی آ گئی تھی۔ انہیں حارب سے ہرگز بھی اس سب کی امید نہیں تھی۔ اگر واقعی ہی حارب نے سب کیا ہے، اگر وہ 1% بھی ان سب میں انوالو ہوا، تو میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا، وہ اٹل انداز میں بولے۔
وہ تیزی سے گنگناتی ہوئی حارب کے کمرے کی جانب بڑھی، جب سامنے سے آتے ذوحان سے ٹکرائی۔ وہ آفس سے ایک اہم فائل لینے آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی۔ وہ جو فون پر کسی سے بات کرتا اپنے دھیان سے جا رہا تھا، جب کوئی آندھی طوفان کی طرح اس کے وجود کا حصہ بنا، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل اور موبائل زمین کو سلامی پیش کر چکا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر خونخوار نظروں سے سامنے والے کو دیکھا۔ منسا نے سر سہلاتے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، مگر یہ کیا! سامنے تو اسی کا کھڑوس تھا جو اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے سالم نکل جائے گا۔ اسے دیکھ کر منسا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا جب اس کی دھاڑ اسے خاموش کروا گئی۔ دماغ تو تمہارا پہلے ہی خراب لگتا ہے، اب نظر آنا بھی بند ہو چکا ہے۔ دماغ کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا استعمال بند کر دیا ہے، اسٹوپڈ گرل۔ وہ طنزیہ انداز میں اسے گھورتا ہوا بولا۔ منسا نے خاموشی سے اس کی بات سنی، کیونکہ اس دفعہ واقعی ہی غلطی اس کی تھی، ورنہ وہ خاموشی سے کسی کا طنز برداشت کر جائے۔ وہ اس کو باتیں سناتا، اب فائل اور موبائل زمین سے اٹھاتا، تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ منسا نے سر جھٹکتے اس کی پشت سے نظریں ہٹائیں، پھر کچھ یاد آنے پر اپنے سر پر چپر رسید کرتی حارب کی روم کی طرف بڑھ گئی۔ حارب ابھی کچھ دیر پہلے فریش ہو کر فارغ ہوا تھا۔ شہریار صاحب تو اسے کب سے آفس جوائن کرنے کا کہہ رہے تھے، پر اس کا کہنا تھا کہ یہ ماہ وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے، اگلے مہینے سے سوچا جا سکتا ہے۔ منسا بنا دروازہ کھٹکھٹائے اندر آئی جب وہ اسے صوفے پر بیٹھا مل گیا جو موبائل میں مصروف تھا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ برجمان ہوتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، صبح صبح میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ موبائل سے نظریں ہٹا کر بولا۔ بھائی صبح؟ سیریسلی؟ ذرا ایک نظر ٹائم پر دوڑائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صبح کب کی گزر چکی ہے۔ ویسے ان سب باتوں کو چھوڑیں، بڑے پاپا اور ڈیڈ آپ کو اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ ویسے آپ کو بتا دوں، ڈیڈ کافی غصے میں لگ رہے ہیں۔ اس نے جاتے جاتے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ اچھا تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ 5 منٹ بعد اسٹڈی میں ان کے سامنے موجود۔ ان کے سنجیدہ چہرے دیکھ وہ تمام معاملات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جو پوچھوں اس کا سیدھا سیدھا جواب دینا، کیونکہ اس وقت میں کسی مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ کمرے میں 4 نفوس کی موجودگی کے باوجود خاموشی تھی، جب اس خاموشی کو شہریار صاحب کی آواز نے چیرا۔ تم ان کی بیٹی مسفرہ کو تو جانتے ہی ہوگے، اپنی آئرہ کے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔ وہ حنا بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ جی۔ وہ مسفرہ کے ذکر پر ٹھٹکا۔ کہیں مسفرہ نے میری دھمکی والی بات سب کو بتا تو نہیں دی؟ اس نے ایک بار سب کے چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا۔ تم جانتے ہو وہ نکاح شدہ ہے؟ انہوں نے موضوع گفتگو مزید آگے بڑھایا۔ جی کچھ دنوں پہلے ہی پتہ چلا ہے۔ وہ فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاید یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ کتنا معصوم ہے، جبکہ حقیقت تو شہریار صاحب بخوبی جانتے تھے۔ تو یہ بتانا پسند کرو گے کہ تم اس بچی کو تنگ کیوں کر رہے ہو؟ کیا سوچ کر تم نے اسے دھمکی دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ تم سے شادی کر لے؟ تم نے شادی بیاہ کو کھیل سمجھا ہے یا نکاح تمہارے لیے مذاق ہے؟ وہ طنزیہ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس میں کیا برائی ہے؟ وہ زیادہ دیر صبر نہ کر پایا، اس لیے فوراً اپنی بات ان کے سامنے رکھ گیا۔ شادی میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایک ایسی لڑکی جو پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہے، اسے بار بار شادی کے نام پر تنگ کرنا یہ برائی ہے۔ وہ جواباً بولے۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر بات کرنے سے وہ خود کتراتا تھا۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا کہ اس کا نام کسی کے نام کے ساتھ لیا جائے۔ ان کی بات پر وہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ تم جانتے ہو تمہارا پاگل پن اس بچی کا کتنا نقصان کر گیا ہے؟ اس کا شوہر اسے طلاق دے چکا ہے، جس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو۔ تم کب سمجھو گے کہ ہر چیز جو آپ کو پسند آ جائے وہ آپ کی ہو؟ یہ ضروری نہیں۔ میں یہاں چیز کی بات کر رہا ہوں، مگر وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے جس پر تم اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ بولنے پر آئے تو بولتے چلے گئے۔ بات کے اختتام پر ان کی آواز ہانپ گئی تھی۔ وہ محض سر جھکائے کھڑا رہا، اس کے پاس کہنے کو واقعی ہی کچھ نہیں تھا۔ یہ تو اس کے بچپن کی عادت تھی کہ جو چیز اسے پسند آتی وہ ضد سے بھی حاصل کر لیتا تھا، مگر اس بار معاملہ الگ تھا۔ وہ مسفرہ کو بھی کوئی پسندیدہ چیز سمجھ چکا تھا۔ مجھے اس وقت بے حد افسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ تم نے میرا سر جھکا دیا ہے حارب۔ یہ سب کرتے ہوئے تم بھول گئے تمہاری بھی ایک بہن ہے، وہ کرب بھرے لہجے میں بولے۔ منسا کے ذکر پر وہ تڑپ اٹھا تھا، مگر خاموشی سے لب بھیجے کھڑا رہا۔ غلطی تمہاری ہے تو اسے سدھارو گے بھی تم ہی، وہ حتمی لہجے میں بولے۔ حارب نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، جو نہ جانے اب کیا کرنے والے تھے۔
बाप बेटे की गुफ्तगू में वजाहत साहब और हिना बेगम खामोश तमाशाई बने खड़े रहे। सब्र की हद भी तो कुछ होती है, कितना पलकों पे संभालूं पानी। ये निकाह का जोड़ा हारिब के घर से आया है, देख लो सब चीज़ें और इन्हें संभाल कर रख लो। हिना बेगम उसकी तवज्जो सामने पड़े खूबसूरत जोड़े की तरफ मबजूल करवाती हुई बोली, मम्मा आप समझ क्यों नहीं रही? आप चाहती हैं ये शादी करके मैं कबीर के इल्ज़ामात को सच साबित कर दूँ। उसे तो यही लगेगा ये सब सच है, मेरा और हारिब का कोई ताल्लुक है। मम्मा प्लीज़ ये मत करें मेरे साथ, वो रोती हुई इल्तजा करती हुई बोली। 2 दिन पहले शहरयार साहब ने हारिब का निकाह उससे करने का फ़ैसला किया था, जिस पर हिना बेगम को कोई एतराज़ नहीं था। जब उन्होंने ये खबर मुसफिरा को आकर बताई तो वो हत्थे से ही उखड़ गई, पर उन्होंने उसकी किसी बात पर तवज्जो न दी। आज 3 दिन बाद मुतवक्का निकाह का जोड़ा आया था, जिसे देखकर उसका गुस्सा सिरे से ऊद आया था। मुसफिरा मेरी जान, समझने की कोशिश करो, ये वक्त का तकाजा है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली, आप लोग ज़बरदस्ती उन पर अपना फ़ैसला मुसल्लत कर रहे हैं। ये रिश्ता जबरन जोड़ा जा रहा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा। जो अब आपको वक्त का तकाजा लग रहा है, कल जब इस रिश्ते का इख्तिताम होगा तब आपको अफसोस होगा। वो किसी भी तरह उन्हें कायल कर लेना चाहती थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही उसके साथ। बकौल उसके वो तुमसे मोहब्बत करता है। उन्होंने उसकी बात रद्द की थी। इन अमीर लोगों की मोहब्बत से मैं और आप बाखूबी आगाह हैं। सिर्फ ये चंद दिन हैं, फिर उसे ये सब गलती लगेगा, और वो भी ऐसी लड़की से जो हकलाती और तलाकशुदा भी हो। देखना फिर उसे पछतावा होगा। वो इस्तज़ाइया अंदाज में गोया हुई, जैसे खुद का मजाक उड़ा रही हो। उसके जवाब में उनके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उसका बार बार अपनी खामी का जिक्र करके खुद का मजाक उड़ाना उन्हें गहरी तकलीफ में मुब्तला कर जाता। मगर फ़िलहाल वो हरगिज़ नरम नहीं पड़ना चाहती थीं। चीज़ें समेट लो, फिर निकाह वाले दिन नहीं मिलेंगी। वो उससे नज़रें चुराती हुई मुखातिब हुई। मुसफिरा ने अपनी बात के यूं रद्द किए जाने पर धुंधलाई आंखों से उनकी पुश्त को देखा। 2 दिन कबल, गलती तुम्हारी है तो इसे सुधारोगे भी तुम ही। तुम्हारा और मुसफिरा का निकाह कुछ दिन बाद मिनसा की मंगनी के साथ होगा। तुम्हें कोई एतराज़? दो टोक अंदाज में बोले। हारिब को एक पल लगा था सारे हालात को समझने में। उसका दिल खुशी से उछला, पर संजीदा मुंह बनाए खड़ा रहा। नहीं, उनकी बात पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। होना भी नहीं चाहिए, आखिर ये सब हुआ भी तुम्हारी वजह से है। वो उस पर से नज़रें हटाकर हिना बेगम की तरफ मतवज्जा हुए। बहन जी, आपको इस रिश्ते पर कोई मसला तो नहीं है? इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि वो यहाँ खुश रहेगी। अगर ये नालायक कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा तो मैं हूँ और भाई साहब भी हैं इसके कान खींचने के लिए। उन्होंने खामोश खड़े वजह साहब की तरफ इशारा किया, जिन्होंने उसकी बात पर इस्बात में सर हिलाया। मगर ये सब यूं अचानक, मतलब कैसे? वो यकदम इस फैसले पर बौखला सी गई थीं। हारिब ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर उनकी तरफ देखा, कहीं वो इस रिश्ते से इनकार ही न कर दें। कोई मसला है बहन जी? शहरयार साहब मुतफिक्र होकर बोले। नहीं, कोई मसला नहीं, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। मुझे बस मुसफिरा की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। वो पल में ही हतमी फैसला कर चुकी थीं। आप बेफिक्र रहिए, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ वो यहाँ खुश रहेगी। शहरयार साहब उन्हें यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोले। शुक्रिया साहब जी, आपने मेरी बात सुनी और मुझे अपने बेटे पर तरजीह दी। हमेशा बुरे वक्तों में हमारा साथ दिया है, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो आबदीदा लहजे में गोया हुई। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, गलती मेरे बेटे की है तो सुधारेगा भी वो ही। आप टेंशन मत लें और जाकर निकाह की तैयारियां करें, वक्त बहुत कम है। वो खुश दिली से बोले। हिना बेगम टैक्सी की तरफ बढ़ गई। उसकी कार खामोशी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। जब उसने मोबाइल से नज़र उठाकर कार के शीशे के पार देखा, जब उसकी नज़र सामने खड़े 3 बच्चों पर पड़ी जो मिलकर एक बच्ची को तंग कर रहे थे। ड्राइवर, गाड़ी रोको, उसने ड्राइवर को रुकने का कहा। वो कार से उतरकर उन बच्चों की जानिब बढ़ गया। लड़के, जिनकी उम्र तकरीबन 12-13 बरस थी, उसे करीब आता देखकर भाग निकले। वो उस बच्ची के करीब आकर ठहरा, गौर से उसके मासूम नकूश को नहारा। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं हैं लिटिल एंजल? चलो शाबाश, मुझे बताओ क्या हुआ है? वो उसे पुचकारता हुआ बोला। अंकल, उन गंदे लड़कों ने मेरी आइसक्रीम गिरा दी है, वो रोते हुए बोली। बस इतनी सी बात? चलो मैं आपको आइसक्रीम दिलवाता हूँ। बच्ची का चेहरा खुशी से खिल उठा, मगर कुछ याद आने पर वो मायूसी से बोली, मम्मा ने मना किया है, किसी अजनबी से लेकर कोई चीज़ नहीं खानी। वो माँ की बात उसे बताते हुए बोली। मम्मा को बोलना अंकल ने खुद दिलवाई है, तुमने नहीं मांगी। बोलना अच्छे वाले अंकल थे।
وہ اس کی باتیں سنتا ہوا بولا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر کچھ سوچتا سامنے آئس کریم والی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں سے آئس کریم لا کر اس بچی کو تھمائی، جسے کھول کر وہ کھانے لگی۔ اس بچی کے چہرے پر سچی خوشی دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اسے کسی کی یاد دلا گئی۔ اپنی زندگی کی سچی خوشی تو وہ کب کی گنوا چکا تھا، اب تو صرف پچھتاوا ہی باقی تھا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر کار کی طرف بڑھ گیا، آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کے لیے آنکھوں پر گلاسز چڑھا لیے۔ ایک مکمل زندگی خراب کر دی تمہارے ادھورے عشق نے۔ جب سے اسے اشر کے آنے کا پتہ چلا تھا، اسے بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ پچھلے سال وہ کچھ وقت کے لیے اشر کی طرف رہنے گئی تھی، جس دوران ان دونوں میں اچھی خاصی بانڈنگ ہو چکی تھی۔ وہ کبھی سیریس تو کبھی مذاق کرنے والا انسان تھا۔ آئرہ نے اس میں ہمیشہ ایک ہمدرد دوست کو پایا تھا، جو اس کی مشکلوں کو منٹوں میں دور کر دیتا تھا۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی جب کار کے رکنے کی آواز آئی۔ اس نے اٹھ کر آنے والے کو دیکھا، جو کوئی اور نہیں اشر ہی تھا۔ کیسی ہو لٹل فیری؟ وہ اس کی ناک کھینچتا ہوا بولا۔ میں ٹھیک ہوں اشر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں ٹھیک ہوں دادی اماں، تم بتاؤ باقی سب کدھر ہیں؟ اور لائبہ ماسی کہاں ہیں؟ وہ اسے چڑھاتا ہوا بولا۔ میں کوئی دادی اماں نہیں ہوں، وہ منہ بناتی ناراضگی سے بولی۔ اشر نے اس کے منہ بسورنے پر کہکا لگایا۔ قسم سے چڑیل لگ رہی ہو۔ اس نے ایک دفعہ پھر فکرہ کسا۔ آئرہ نے غصے سے اسے گھورا، جو آتے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اوپر کھڑے وجود نے یہ منظر حسد سے دیکھا تھا۔ وہ جو اس کے ساتھ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی، اپنے اس کزن کے ساتھ کیسے گفت و شنید میں مصروف تھی کہ اسے ارد گرد کا بھی ہوش نہیں تھا۔ جائیے، میں نہیں بتا رہی کہ سب کہاں ہیں۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھتی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی چلتا ہوا لاؤنج میں آ گیا۔ اچھا سوری روح، چلو بتاؤ سب کہاں ہیں؟ پکا اب کچھ نہیں بولوں گا؟ وہ منہ پر انگلی ٹکاتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ ارسم سیڑھیوں سے اترتا ان کی طرف آ گیا۔ اشر نے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم، میں ارسم ابراہیم، آئرہ کا شوہر۔ ارسم نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی بات پر اشر نے اپنے لب بھینچے۔ آئرہ نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ وعلیکم السلام، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ بائی دا وے، میں اشر شاہد، آئرہ کا کزن۔ اشر اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام چکا تھا۔ لائبہ بیگم بھی ان کی آواز سنتی کچن سے نکلتی اسی طرف آ گئی۔ اشر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ارسم نے اس کی غصے بھری نظروں کو بخوبی خود پر محسوس کیا تھا۔ اس نے ایک نظر لائبہ بیگم اور اشر کی طرف ڈالی، وہ اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ ان سے نظریں ہٹا کر اس نے آئرہ کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ اس کی بدتمیزی پر آئرہ گڑبڑائی۔ اس نے بوکھلا کر لائبہ بیگم کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے ہٹتی روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارسم نے ہنستے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ اشر ان کے قریب آتا ان کے گلے لگ چکا تھا۔ کیسی ہیں آپ ماسی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تم کیسے؟ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ آپ ہی کیسی ہیں؟ انہیں بھی لے آتے ساتھ۔ لائبہ بیگم نے محبت بھری ایک نظر اس پر ڈالی۔ ارسم ان پر ایک نظر ڈالتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا مقصد اشر پر اپنا رشتہ ظاہر کرنا تھا، جو وہ اچھے سے کر چکا تھا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ حارب کے نکاح کی بھی کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ اپنے اکلوتے جگری یار کے نکاح پر کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ آخر کار اس کے نکاح کا دن آ ہی گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہیں غائب ہو جائے، جانے کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا تھا۔ اسے اپنا آپ کسی بیکار شے کی طرح لگ رہا تھا، جسے ایک نے ریجیکٹ کر دیا تو دوسرے نے اپنا لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا کرے کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ابھی وہ ان سوچوں میں بزی تھی جب دروازہ کھول کر کوئی وجود اندر آیا، مگر وہ یوں ہی بیٹھی تھی جیسے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ آئرہ اپنی دوست کے لیے بے حد خوش تھی کہ اس کی جان اس کبیر سے چھوٹ گئی تھی۔ اس بات پر وہ بے انتہا خوش تھی۔ آئرہ 2 دن پہلے آ کر بھی اسے سمجھا کر گئی تھی، مگر اس پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے نقطے پر یوں ڈٹی تھی کہ اسے کسی بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔